فرش التراب يضمني. مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں. آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے. توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوعہ کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی. کیا انسان اس حد تک کمزور ہے؟ تدارک کیا کرنا چاہیے؟ تدارک کیا ہوگا؟ دیکھیے، تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے. قرآن پڑھیں اور قرآن کو اول تو کوشش کریں، اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں، ترجمے سے نہیں. ترجمہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں. تو وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. وہ نالج دے سکتا، انسپائر نہیں کر سکتا. ترجمہ کبھی انسپائر نہیں کرتا. تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہے. اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا. اچھا، یہ بھی ہے کہ بعض طبائع جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے، بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغر رہتے ہیں. ایسے ہی اندر سے انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے. بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی. مثلا بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے. 8 مہینے 10 مہینے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ عود کر گئی. تو یہ وہ ان کی جو ول پاور ہے، اسٹرینتھ آف ڈٹرمینیشن، وہ کم ہے. تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے توابون خطاؤون کل بنی آدم خطاؤون، اور خیر الخطائین التوابون. تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے ہیں. اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی، ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے. اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا. اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہونی چاہیے. اور اگر وہ حقوق و لباد کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اس سے معافی حاصل کریں یا کمپنسیٹ کریں، اس لیے کہ حقوق و لباد کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے. اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گئے، پھر توبہ کریں. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں. جڑے رہیں اللہ کے ساتھ. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کسی بچے کو ماں مار رہی ہے، وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ میں رکھی ہے، آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے. لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی وسعت کے مطابق حساب لے گا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها.